ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دین میں اللہ رب العزت نے ایک حکم کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے، اور وہ حکم ہے اخلاص، کہ انسان جو بھی کام کرے محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ جو بھی عبادت ہو اس کا مقصود صرف یہ ہو کہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان عمل کرے۔ عمل کا مقصد ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، اور لوگوں میں یہ شہرت نہ ہو کہ لوگ مجھے نیک کہیں، عبادت گزار کہیں، صوم و صلات کا پابند کہیں، صف اول کا نمازی کہیں، سخی کہیں، مجاہد کہیں، قاری کہیں، عالم کہیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ میں دین پر چل کر خود بھی عمل کروں اور آگے لوگوں کو بھی یہ دین پہنچاؤں تاکہ وہ لوگ بھی دین پر آ جائیں۔ قرآن کریم نے اس حکم کو بھی بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف دے کر باطل نہ کرو۔ اس شخص کی مانند کہ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس شخص کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا، لیکن چونکہ یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، فرمایا اے ایمان والو، اس طرح تم اپنے اعمال کو اور اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اگر تم احسان جتلاؤ گے یا دکھلاوے کے لیے عمل کرو گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، یعنی شریعت کا مقصود اللہ کی رضامندی ہے۔ ایک اور موقع پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر اور انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں، میں پیغمبر ہوں، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اس وحی میں یہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
پروردگار اور وہ معبود یکتا ذات ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کے لیے عبادت کرے، عبادت میں کوئی اور نیت نہ ہو۔ یہ نیت نہ ہو کہ فلاں مجھے بڑا عبادت گزار کہے، فلاں نیک کہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے کے لیے کر رہا ہے تو گویا وہ اپنی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے اس کی دونوں تشریحات لکھی۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ تو کفر ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور نمبر 2 شرک اصغر، چھوٹا شرک کیا ہے؟ ریاکاری کرنا۔ اس لیے مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر ایک گناہ کے بارے میں ڈرتا ہوں، کئی میری امت کے لوگ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا شرک۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان دوسروں کے لیے عمل کرے، دکھلاوے کے لیے، دوسروں کی رضا کے لیے، تو قیامت کے دن رب العالمین فرمائیں گے تم نے جس کے لیے عمل کیا ہے جاؤ اس سے بدلہ مانگو، کیونکہ میرے لیے تو عمل نہیں کیا، اس لیے آج میرے ہاں تمہارا کوئی بدلہ نہیں۔ اس لیے انسان جب بھی عبادت کرے مقصود اللہ کی رضا ہو، چاہے دین کا کوئی بھی کام ہو، اللہ رب العزت خود اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نیک نامی اسے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا قدردان ہے۔ انسان ایک بالش آگے بڑھتا ہے، رب العالمین ایک گز آگے بڑھتے، انسان ایک گز آگے بڑھتا ہے، حدیث میں رب العالمین 2 گز آگے بڑھتے ہیں۔ انسان چل کر جاتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ اس لیے احادیث میں، قرآن میں اس بات کا حکم ہے کہ انسان اخلاص پہ چلے، ہر عمل صرف محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ انسان کے دل میں جو نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انسان کو عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یہ اعلیٰ حسب و نسب والا ہے یا ادنا حسب و نسب والا ہے، اس کا تعلق کس قبیلے اور خاندان سے ہے، اس کی زبان کون سی ہے، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو۔ اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں پر اللہ فیصلے فرماتا ہے۔ تو حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرے۔ صحیح مسلم کی سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو بھڑکایا جائے گا 3 آدمیوں سے، یعنی سب سے پہلے جنہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا وہ 3 آدمی ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، جس نے دین اسلام کے لیے قربانی دی اور اسے شہادت ملی۔ اللہ رب العزت اسے اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اسے ساری نعمتیں یاد آ جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے ایک جان دی تھی جو میں نے تیرے راستے میں قربان کی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے طاقتور کہیں، اور تجھے دنیا میں بہادر کہا جا چکا ہے، شہید کہا جا چکا ہے، تو میری رضا کے لیے تو نے جان نہیں دی، لوگوں کے لیے دی تھی۔ اس لیے ایسے شخص کو حدیث میں آتا ہے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا انسان ہوگا سخی، جس نے دنیا میں سخاوت کی، ہر قسم کا مال اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا،
وہ سونا بھی، چاندی بھی، نقدی مال بھی، مال تجارت بھی خرچ کرتا رہا، رب العالمین اسے اپنے سامنے کھڑا فرمائیں گے اور اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ میں نے دنیا میں تم پر یہ نعمتیں کی تھیں، وہ ساری نعمتوں کو یاد کر دے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا اور میں نے مال تیرے راستے میں خرچ کیا، فلاں فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں فلاں کو میں نے مال دیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں تجھے سخی کہا جا چکا ہے۔ اب اس شخص کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرے انسان کو لایا جائے گا، یہ وہ ہوگا جو عالم ہوگا، یہ وہ ہوگا جو قاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تجھے علم عطا فرمایا، ہم نے تجھے قرات کی نعمت عطا فرمائی، تو تو نے اس پر کتنا عمل کیا؟ وہ آگے سے کہے گا میں قاری تھا، میں قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، میں دین سیکھتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، میں قرآن اور دین کی نشر و اشاعت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تجھے دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ پھر اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ تینوں شخص وہ ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کر کے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کے جا رہا ہے، ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے جا رہا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتیں خرچ کر کے جا رہا ہے، زندگی بھر اپنے علم کی، اپنی قرات کی نشر و اشاعت کر رہا تھا، لیکن چونکہ مقصود اللہ کی رضا نہیں تھی، مقصود اخلاص نہیں تھا، مقصود تھا لوگ بہادر کہیں، لوگ سخی کہیں، لوگ دیندار کہیں، لوگ عالم کہیں، لوگ قاری کہیں، لوگ نیک کہیں، وہ دنیا میں کہا جا چکا، تو انہیں جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے سب سے وزنی عمل جو ہے وہ اخلاص سے ہے۔ کسی بھی عمل میں طاقت تب آتی ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بڑے سے بڑا کام کر دیا، نیکی کا عظیم الشان کام کر دیا، لیکن اس کام میں نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، وہ سارا کام ضائع ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ اس لیے جس کام کی بنیاد میں خلوص ہوتا ہے، یہ مقناطیس ہے، یہ فلوس کو کھینچ لیتا ہے۔ فلوس عربی زبان میں پیسے کو کہتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ پیسے کو، دنیا کو، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں لے آتا۔ اس لیے مخلص آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، اور جو دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ ہر موقع پر، ہر لمحے میں پریشان رہتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کا موقع ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور میں اپنے آدھے گھر کا سامان لے کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کتنا لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھے گھر کا ساز و سامان لے کر آیا اور آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہا آج میرے دل میں نیت تھی میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا، اور جب ابو بکر صدیق آئے سارے گھر کا ساز و سامان لے کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آئے۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، صرف میں نے اللہ کا نام چھوڑا اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا، اس کے علاوہ جو کچھ تھا وہ میں لے کر آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں سمجھ گیا کسی نیکی کے کام میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے اخلاص، کہ حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ جب زندگیوں میں ایسا اخلاص تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنت فی امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 آدمی جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔
صحابہ اکرام نے پوچھا قالوا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے نمبر 1 کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، جو دم درود نہیں کرتے ہوں گے، صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ دم درود کرنا ناجائز نہیں ہے، اگر قرآن و سنت کے الفاظ ہوں، دم کرنے والا عالم ہو، متبع سنت ہو، نیت یہ ہو کہ شفا صرف اللہ دیتا ہے، میں شفا نہیں دے سکتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مرتبہ بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑا درجہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کوئی جھاڑ پھونک نہیں کرتا، صرف اللہ پہ کی ذات پر اس کا توکل ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آئی، اللہ مجھے شفا دے گا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، میں رب کے فیصلے پہ راضی ہوں، تو وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتا۔ ولا یتطیرون، وہ بدفالی نہیں کرتا۔ آج کے دور میں بھی جیسے نیک فالی اور بدفالی ہوتی ہے، جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ سفر کے لیے جاتے، اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا سیاہ پرندہ سامنے آ جاتا، سفر نہ کرتے، کوا سامنے آ گیا بھئی نقصان ہوگا۔ راستے میں نکلتے کوئی چپل الٹی نظر آ گئی، واپس لوٹ آتے پریشانی ہوگی۔ کوئی الو نظر آیا تو کہتے جی نقصان ہوگا۔ تو یہ جیسے جاہلیت میں تھا، آج بھی بعض لوگوں کے اندر یہی ان کا ذہن ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کوئی بدفالی لینے والے نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات ولا یکتوون، اپنے جسم کو داغنے والے نہیں ہوں گے۔ عرب میں ایک علاج تھا، وہ لوہے کو گرم کر کے اپنے جسم کو داغتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، چونکہ جسم کو آگ کے ساتھ جلانا یہ صرف اللہ رب العزت کو اختیار ہے۔ جس رب نے انسان کو اور آگ کو پیدا کیا وہی انسان کو آگ میں سزا دے سکتا ہے، باقی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کو آگ میں سزا دے۔ اور چوتھی بات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ 4 لوگ ہوں گے، ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور یہ میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں اللہ داخل کر دے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے میں بھی داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو بھی ان 70,000 میں سے۔ ایک اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی آپ دعا کریں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، وہ پہلے کھڑا ہوا اور وہ موقع قبولیت کا تھا تو اس کے لیے دعا ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا 70,000 لوگ جنت میں جا رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، اخلاص ہے۔ تو یہ ایک بڑا وزنی عمل ہے کہ انسان جو عمل کرے صرف اللہ کی ذات کے لیے کرے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں واقعہ لکھا۔ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے صحابہ اکرام میں سے، ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بات چل رہی تھی، تو آپس میں کہنے لگے اگر ہم میں سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا اور پھر اللہ نے اس کو جو مقام اور مرتبہ دیا اور جس عمل پر اللہ کے ہاں اسے درجہ ملا، اور اگر اللہ کے حکم سے دوسرے کو خواب میں اس کی زیارت ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس کو بتائے گا کہ اللہ کے ہاں وزنی عمل کون سا تھا، کس عمل کی بدولت اس کی بخشش ہوئی اور مغفرت ہو گئی۔ اب ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرے نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا رب العالمین نے مغفرت فرما دی۔ فرمایا کوئی بتائیے کس عمل پر ہوا؟ فرمایا وَأَبْشِرْ وَتَوَكَّلْ، خوشخبری اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ اختیار کرو، اس لیے کہ توکل سے زیادہ کوئی مضبوط اور طاقتور عمل ہم نے اللہ کے ہاں نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ کے ہاں ہم نے جو وزنی عمل دیکھا، جس عمل کی قدردانی ہم نے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ دیکھی، وہ اللہ کی ذات پہ توکل تھا۔ اس لیے اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ انسان جو کام کرے اخلاص ہو، دین کا جو کام ہو، عبادت کا جو کام ہو، مقصود رب العالمین کی رضامندی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جن کی زندگی میں یہ عمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر دنیا میں بھی نوازتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے میں نکلے اور غزوے کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا جب ہم نکلے تو چلتے رہے سفر میں یہاں تک کہ ہمارا کھانا پینا توشہ ختم ہو گیا. ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے کر آئے. تو ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم لے کر آئے, سب ایک دسترخوان پہ ڈالا تو بڑی مشکل سے 2 ٹوکرے کھجور کے بن گئے. تو اب امیر ابو عبیدہ بن جراح نے وہ اپنے پاس رکھے تو روزانہ ان میں سے ایک ایک کھجور صحابہ کو دیتے. اب دن بھر میں چونکہ جہاد ہوتا تھا اس کے علاوہ کچھ اور تھا نہیں, تو راوی نے حضرت جابر سے پوچھا ایک کھجور پر کیا ہوتا تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ایک کھجور کی قدر ہمیں تب آئی جب یہ بھی ہمیں نہیں ملتی تھی. جب یہ ایک ایک کھجور بھی ختم ہو گئی پھر معلوم ہوا کہ اس ایک کھجور کے اندر اللہ نے کتنی قوت رکھی تھی. وہ ایک کھجور کھا لیتے اور وہ گٹھلی منہ میں رکھتے اور اسی کو چوستے چوستے وہ سارا دن جہاد بھی کرتے تھے اور ساری رات اللہ کے سامنے قیام بھی کرتے تھے. آج تو ہم مرغن غذائیں کھا کر, چھوٹا اور بڑا گوشت کھا کر, اللہ کی ساری نعمتوں سے دسترخوانوں کو سجا کر فرض نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے ایک کھجور کے دانے پر خدا کے سامنے جہاد بھی کیا, ایک کھجور کے دانے پر ساری ساری رات انہوں نے قیام بھی کیا. اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے. اللہ مشقت کے بعد راحت لاتا ہے, تکلیف کے بعد آسانی لاتا ہے, عسر کے بعد یسر لے کر آتا ہے. پھر اللہ نے آسانی ایسی دی. حضرت جابر فرمانے لگے ہم ایک سمندر کے کنارے پہنچے اور سمندر سے ایک اتنی بڑی مچھلی آ کر کنارے پہ لگی. ہم نے اس کا شکار کیا اور ہم اس کا گوشت کھاتے رہے. بعض روایات میں 18 دن, بعض روایات میں 1 مہینہ. اور کہاں وہ مچھلی اتنی بڑی تھی جب اس کے 2 کانٹوں کو یوں کھڑا کیا گیا تو ایک اونٹ پر ہم نے سامان بھی رکھا اور نیچے سے گزار دیا تو وہ پورا اونٹ نیچے سے گزر گیا اور کانٹوں کے ساتھ وہ لگا نہیں. اتنی بڑی مچھلی اللہ نے دی. بعض روایات میں کہ اس کی آنکھ کے حلقے میں چند صحابہ بیٹھ جاتے تھے, اتنی بڑی تو اس کی آنکھ تھی. تو اللہ نے پھر کتنا دیا, سب سے بہترین گوشت تازہ مچھلی کا کھلایا. چند دن نہیں کھلایا, مہینوں کھلایا. تو اس لیے ان مع العسر یسرا, ہم تنگی کے بعد راحت لاتے ہیں, تکلیف کے بعد اللہ آسانی لے کر آتا ہے. اس لیے جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں, جن کا مقصود عبادت میں اخلاص ہوتا ہے, اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے, اللہ ضرور نوازتا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, اس میں انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا. رومیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا. ایک رومی پہلوان سامنے آیا اور اس نے چیلنج کیا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے. مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک نکلا مقابلے کے لیے, لیکن وہ بڑا طاقتور تھا, جنگجو تھا, لڑاکا تھا. وہ آگے بڑھا اور اس نے مسلمان کو شہید کر دیا. دوسرا آگے بڑھا, وہ شہید ہو گیا. تیسرا آگے بڑھا, وہ شہید ہو گیا. اس نے کہا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, چہرہ بالکل نقاب کیا ہوا ہے, آگے بڑھے. یہ اپنے دور کے بڑے محدث, بڑے مجاہد, آگے بڑھے اور اس سے لڑے اور اس کو مار دیا. مسلمان کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہو گئے, اتنے طاقتور کافر کو اس نے مار دیا, یہ ہے کون؟ جب ہم آگے بڑھے ہم اس کا نقاب ہٹانے لگے, انہوں نے منع کیا. بعد میں پتہ چلا یہ امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہے اللہ کے لیے کام کرنے والے. آج ہم کوئی کام کرتے ہیں, نیکی کا کام تھوڑا ہوتا ہے, دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے. فوراً ہی ہوتے اپنے فیس بک پہ, واٹس ایپ میں دوستوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں ہم نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا, فلاں کام میں تعاون کیا. سب کے سامنے بیٹھ کر مجمع میں بتاتے ہیں فلاں مسجد میں اتنا دیا, فلاں مدرسے میں اتنا دیا, فلاں عالم کے ساتھ اتنا کیا. آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے اور وہ اللہ اندھیری رات کا مالک ہے, اس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے, وہ اندھیرے کے اندر بھی جانتا ہے کون اس کے لیے عمل کر رہا ہے. اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ قدردان ہے, اس سے زیادہ عزت دے دیتا ہے. جتنا انسان عمل کرتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر انسان کو عزت دیتا ہے. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں گزر رہے تھے, کسی نے فرمایا یہ وہ ہے جو ساری ساری رات جاگتا ہے. تو گھر میں آئے, رونے لگ گئے. فرمایا یا اللہ تھوڑی دیر عبادت کرتا ہوں لیکن تو کتنی عزت عطا کرتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہو گئے یہ وہ ہے جو ساری رات قیام کرتا ہے. عمل تھوڑا ہوتا ہے, اللہ عزت زیادہ دیتا ہے. جس طرح گناہ چھپ کر کرتے ہیں, نیکیاں بھی چھپ کر کریں.
جس طرح گناہوں کو چھپاتے نیک اعمال کو بھی چھپائیں، پھر اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ ہم گناہ تو چھپ کر کرتے ہیں، نیکی سب کے سامنے کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں پردوں کے اندر، اندھیروں کے اندر، اور جب نیکی کا کام آتا ہے تو بڑی بڑی روشنیوں میں سامنے ظاہر کر کے۔ جس رب نے روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا وہ دل کا خالق ہے، وہ ہر عمل کو جانتا ہے۔ اس لیے جب عمل میں اخلاص ہوتا ہے وہ اللہ بڑا قدردان ہے، انسان کو بہت نوازتا ہے۔ یہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجرح والتعدیل، اس میں انہوں نے لکھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جہاد میں نکلے، ان کے ساتھ ایک شخص تھا، فرماتے ہیں سارے دن جہاد ہوتا رہا، جب رات کا وقت آیا تو میں یوں لیٹ گیا، عبداللہ بن مبارک یہ سمجھے کہیں یہ سو گیا، میں نے بھی اپنی صورت اس طرح بنا لی، اپنی حیت اس طرح بنا لی گویا میں سویا ہوا، لیکن میں جاگ رہا تھا، میں نے کہا دیکھتا ہوں عبداللہ بن مبارک کا رات کا عمل کیا ہے، دن بھر تو جہاد میں ان کا گزر گیا۔ فرماتے میں یوں لیٹا ہوا تھا، لیکن کن آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا انہوں نے اپنے نوافل شروع کر دیے، نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر کی آذان ہو گئی۔ جب آذان ہوئی تو میرے قریب آئے، مجھے اٹھانے لگے، میں نے حالت یوں رکھی تھی جیسے میں سویا ہوا تھا، اب میں اٹھ گیا تو انہوں نے فرمایا سوئے ہوئے تھے؟ تو میں نے سچ کہا نہیں، صحیح بات ہے، میں سویا ہوا نہیں تھا، جاگ رہا تھا، اور میری نگاہ آپ پر تھی، آپ کی تو ساری رات قیام میں گزر گئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس نے رات کا میرا عمل دیکھا ہے تو ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی، پیشانی پہ بل آ گیا کہ ان کو کیوں پتہ چل گیا، عمل تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ فرمایا پھر وہ اگلے دن مجھ سے بات چیت کرتے تھے، لیکن اتنی خندہ پیشانی سے نہیں کہ میرے اس عمل کا ان کو کیوں پتہ چل گیا، میں نے یہ عمل تو صرف اللہ کے لیے کیا تھا۔ وہ راوی کہنے لگا میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، کہ میں نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا جو صرف اللہ کے لیے ایسی عبادت کرتا ہو، ایسی مخفی عبادت جیسی عبداللہ بن مبارک کیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے ہاں عمل میں طاقتور عمل اخلاص، کہ انسان جو عبادت کرے، دین کا جو کام کرے، مقصود صرف یہ ہو رب العالمین کی مجھے رضامندی حاصل ہو جائے۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا بنی اسرائیل میں قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، حالات اس قسم کے بن گئے کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک شخص ان دنوں میں ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ اگر اس ٹیلے کے برابر تو مجھے گندم عطا فرما دیتا تو بنی اسرائیل کے یہ جتنے لوگ قحط سالی میں ہیں میں یہ ساری گندم اور میں یہ سارا غلہ ان فقر والے لوگوں پہ خرچ کر دیتا۔ اس کے دل میں ایک ارادہ آیا اور وہ اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اللہ نے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیج دی کہ جاؤ اس شخص کو بتا دو ہم نے اس کو اتنا ثواب دے دیا جتنا کوئی انسان اس ٹیلے کے برابر اللہ کے راستے میں گندم خرچ کرتا ہے، ہم نے اس کی نیت پر اس کو اتنا ثواب دے دیا۔ تو رب العالمین تو بڑا قدردان ہے، انسان کے دلوں کا فیصلہ کرتا ہے، وہ انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے انسان کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے ہر عمل کے پیچھے مقصود صرف یہ ہو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دین کا کوئی بھی عمل ہو جب یہ بات مقصود ہوگی اللہ جان میں بھی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے گا۔ اللہ کیسے برکت عطا فرما دیتا ہے انسان کی جان میں اور انسان کی مال میں؟ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ایک صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو باندی تھی وہ غیر مسلم عیسائی تھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی صحابہ میں سے تھے۔ ان کے گھر میں ایک دن اتفاق سے صرف 3 دینار تھے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 3 دینار کے علاوہ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اور یہ روزے کی حالت میں بھی تھے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سونے کا وہ 1 دینار اس کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور سائل آیا، اس نے اللہ کے نام پر مانگا، انہوں نے اپنا دوسرا دینار اس کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آیا، اس نے اللہ کے نام پر مانگا، انہوں نے اپنا تیسرا دینار اس کو دے دیا۔ اب یہ عیسائی باندی کہتی ہے مجھے غصہ بھی بہت آیا کہ ان کا ایک تو روزہ ہے
شام انہوں نے افطاری کرنی ہے اور گھر میں 3 دینار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اب افطاری کا بندوبست کیسے ہوگا؟ لیکن کہتی ہیں آخر میں نے صبر کر دیا کہ جب وہ روزے کی حالت میں وہ خرچ کر رہے ہیں تو مجھے کیوں تکلیف ہو، مال کے مالک تو وہ ہیں۔ پھر کہتی ہے مجھے ان پہ رحم بھی آیا کہ ان کا روزہ ہے، تو میں نے کہیں سے جا کر قرض لے لیا اور قرض لے کر میں نے ان کے افطاری کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کر دیا، اور چراغ میں تیل نہیں تھا اور میں نے قرض لے کر تیل ڈال دیا۔ کہا دوپہر کا وقت تھا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، جب ظہر کی نماز کا وقت قریب آنے لگا میں نے ان کو جگا دیا، وہ ظہر کی نماز کے لیے چلے گئے، اور جب افطاری کا وقت قریب تھا تو اس وقت جب واپس آئے تو دیکھا آگے خادمہ نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، دسترخوان پہ افطاری کا سامان بھی تھا، دیا بھی جل رہا تھا، تو یہ خوش ہوئے، فرمایا لگتا ہے اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ تو اب ان کی خادمہ نے کھانا رکھا، انہوں نے کھانا کھایا، جب افطاری ہو گئی تو وہ ان کے عیسائی خادمہ نے ان کے جانے کے بعد جب ان کے بستر کو دیکھا تھا اور بستر کو جب اٹھایا تھا تو بستر کے نیچے 300 دینار پڑے ہوئے تھے۔ 300 دینار سونے کے دینار ہیں، لاکھوں روپے کی مالیت بنتی ہے، اتنی بڑی رقم ان کے بستر کے نیچے تھی۔ تو وہ کہتی ہے میں دل میں سوچنے لگی کہ انہوں نے 3 دینار اس لیے خرچ کیے ہوں گے کہ ان کے پاس اتنی بڑی رقم گھر میں موجود تھی، تو شاید اس لیے انہوں نے خرچ کر دیے ہوں گے کہ چلو اتنی بڑی رقم تو پیچھے ہے۔ اب یہ خادمہ کہتے ہیں جب افطاری ہو گئی تو میں نے کہا حضرت آپ نے اپنے بستر کے نیچے 300 دینار رکھے تھے، مجھے بتایا نہیں، اس طرح اتنی بڑی رقم بستر کے نیچے مت رکھا کریں، کوئی آئے گا لے کر چلا جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت ابو امامہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم میں نے تو کوئی 1 دینار بھی نہیں رکھا، 300 دینار تو بہت بڑی بات ہے، میرا تو کوئی دینار بستر کے نیچے نہیں تھا۔ اور وہ خادمہ بھی کہتی ہے مجھے یقین تھا ان کے پاس تو کچھ اور ہے نہیں، میں تو گھر کی فرد تھی، تو میں نے جب دیکھا 300 دینار اللہ رب العزت نے ان کے لیے کر دیے تو اس نے اپنی زنار اسی وقت کاٹی۔ یہ عیسائیوں کی ایک علامت ہوتی ہے جو وہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، صلیب کا نشان ہوتا ہے، بعض اس کو اپنے کندھے میں باندھتے ہیں، بعض ہاتھوں میں باندھتے ہیں۔ اس نے اسی وقت وہ عیسائی لڑکی نے اپنی زناریں کاٹی اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آ گئی۔ اور ابو امامہ سے کہا تیرا رب تو بڑا قدردان ہے، تو نے 3 دینار دیے، رب نے 300 دینار تجھے واپس کر دی۔ 3 دینار دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے 300 دینار واپس کر دیے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ رب العزت بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ صحابی کو معلوم ہے 3 دینار کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، شام میں نے افطاری بھی کرنی ہے، دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں ہے، لیکن ان کا اللہ کی ذات پر ایمان تھا تو رب العالمین کا پھر فیصلہ بھی دیکھو، 3 کی جگہ 300 دینار واپس بھی لوٹا دیے اور وہ عیسائی باندھی ایمان بھی لے آئے۔ اس لیے بڑا وزنی عمل ہے صرف اللہ کے لیے کام کرنا۔ دنیا کے لیے تو بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو عابد قاری تلاوت کرنے والا کہلوانے کے لیے تو بہت سے عمل کرتے ہیں، صرف ایسا عمل ہو جو اللہ کے لیے۔ اس لیے اگر آج ہم سوچیں، آج ہماری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، زندگی کے 50 سال گزر گئے، کوئی ایک عمل ایسا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا ہو؟ کوئی رات کی ایسی عبادت، کوئی دن کا ایسے صوم و صلات، کوئی اللہ کے نام پر اس طرح خرچ کرنا، کوئی اللہ کے لیے ایسی عبادات کرنا، شاید ہمارے نامہ اعمال میں بمشکل ایسے کوئی عمل ملیں گے۔ اس لیے انسان ہر عمل کے پیچھے مقصود اللہ کی رضا۔ رب العالمین پھر جانوروں کو بھی خدمت میں لگا دیتا ہے، جس جانور پر انسان کی نظر ٹکتی نہیں اللہ اس کے ذریعے مال عطا فرما دیتا ہے۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 292 ہجری کی کتاب مسند البزار، اس میں انہوں نے سند کے ساتھ واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر اور بڑے متوکل صحابی تھے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کنارے پر گیا قضاء حاجت کرنے کے لیے، تو ایک کنارہ تھا، میں وہاں بیٹھا، میں نے قضاء حاجت کی، استنجا کیا، میں اٹھ کر جانے لگا تو میں نے دیکھا ایک چوہا کہیں سے آیا۔ ان دنوں میں ان کے گھر میں تنگ دستی تھی اور انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھا میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو رب کے علاوہ کسی اور سے مانگتے نہیں، وہ مانگتے ہیں تو صرف اللہ سے مانگتے ہیں کہ دنیا کو اللہ نے پیدا کیا،
انسان کے پاس جو دنیا ہے وہ تو اس میں سے بالکل حقیر ہے، اس حقیر آدمی سے اس حقیر چیز کو کیوں مانگے، دنیا کے بنانے والے سے کیوں نہ مانگے۔ اس لیے صحابہ اور تابعین کی زندگی میں وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب ہم نے رب کا در چھوڑ دیا نا، اس لیے در در پہ جا رہے ہیں، اور جو رب کے در پر ہوتا ہے اللہ اس کو بے عزت نہیں کرتا، اللہ اسے ذلیل نہیں کرتا، اور وہ دوسروں کے دروازوں پہ ٹکتا نہیں، دوسروں کے سامنے آنسو نہیں بہاتا۔ آج مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر کے ایسے حالات مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کی قسم رب کے سامنے ایک آنسو کا قطرہ بہا دیتے، وہ رزق کے دروازے کھول دیتا۔ سب کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ خزانوں کا مالک تو وہ رب ہے۔ اس صحابی نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے دیکھا ایک چوہا کہیں بل سے نکلا ہے اور ایک دینار لے کر آ رہا ہے، اور دینار لے کر آیا اور ان کے سامنے ڈال دیا۔ یہ کہتے میں وہیں کھڑا رہا، تھوڑی دیر گزری اور دوبارہ بل میں گھسا، پھر ایک دینار پکڑتا ہوا پاؤں میں کھینچتا ہوا لے آیا، پھر گیا، پھر تیسرا دینار لے آیا، پھر گیا چوتھا لے آیا، لاتے لاتے 18 دینار لے کر آ گیا۔ آخر میں وہ تھیلی بھی لے آیا، تو جب میں نے تھیلی دیکھی تو تھیلی میں اب ایک دینار تھا اور نہیں تھے، تو کہتے میں سمجھ گیا کہ اور دینار اب نہیں ہے۔ حضرت مقداد فرماتے میں نے وہ دینار لے لی کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں۔ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اس طرح چوہا تھا، وہ ایک ایک دینار کھینچ کے لاتا رہا یہاں تک کہ یہ 18 دینار جمع ہو گئے، آپ فرمائیے اس کا کیا حکم ہے، استعمال کروں یا نہ کروں؟ آج میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا، خزانہ مل جاتا فوراً استعمال میں لے آتا۔ حالات تنگ دستی کے ہوں، گھر میں فقر ہو اور اتنی بڑی دولت ہاتھ آ جائے، کون شریعت کا حکم پوچھتا ہے؟ آج اگر جوئے میں پیسہ نکل آئے، پرائز بونڈ میں نام نکل آئے، جوا کھیل کر موٹر سائیکل نکل آئے، کبھی نہیں پوچھتے۔ صحابہ کی زندگی تو عجیب تھی نا، حالات اس قسم کے، لیکن ایمان بھی تو بڑا مضبوط تھا۔ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ ان کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تمہارے ان دیناروں میں برکت ڈال دے، اللہ تمہارے ان دیناروں میں برکت ڈال دے۔ حضرت مقداد کی بیوی کہتی ہیں وہ 18 دینار لے کر میرے شوہر گھر آیا، اس سے ہم پھر ساز و سامان خریدتے تھے، ضروریات خریدتے تھے، کہاں خرچ کرتے رہے، وہ دینار ختم نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تب بھی گھر میں چاندی کی بوریاں دراہم اور دینار سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن وہ 18 دینار کی برکت ختم نہیں ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس کام کے پیچھے اللہ کی رضا ہوتی ہے، جہاں توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، مسلمان کا مانگنا صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، یوں اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ بھلا چوہا بھی کسی کی خدمت کر سکتا ہے اور وہ سب سے قیمتی سرمایہ دینار لا سکتا ہے، لیکن اللہ تو قادر ہے، وہ ان چیزوں کے ذریعے بتا دیتا ہے اے انسان جب میں چوہوں کا اور حشرات کے ذریعے تیری مدد کر سکتا ہوں تو اور اسباب سے تو بطریق اولا تیری مدد کر سکتا ہوں۔ آج ہمارا ایمان رب کی ذات پہ کمزور ہو گیا، اس لیے ہم دن بھر پریشان ہیں، غمگین ہیں، اللہ کی ذات سے تعلق کٹا، اخلاص کٹا، عمل کے اندر قدردانی کٹی، اس لیے آج مسلمان در در پہ ہے، پریشان ہے۔ پہلے لوگوں کے اندر عمل اخلاص تھا، جو کام ہوتا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نفع نقصان ہوتا فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پچھلے زمانے کا عرض فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص نے دوسرے سے زمین خریدی، زمین خریدنے والا جب زمین لے لی، اس نے قیمت ادا کر دی، اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا، اس دوران ہل چلاتے ہوئے جب کھدائی ہوئی، جب بیج ڈال رہا تھا تو نیچے سے سونے کا مٹکا ملا، سونے کا مٹکا۔ اس نے جب لیا، دیکھا، کھولا، سونا ہی سونا ہے۔ تو یہ شخص لے کر اس کے پاس آیا جس نے زمین خریدی تھی، اس کے پاس آیا، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی اور سونا نہیں خریدا تھا، تو یہ زمین سے سونا نکلا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ لے لو۔ اس نے آگے سے کہا نہیں، میں نے آپ کو زمین بیچ دی، زمین میں جو کچھ نکلے، مٹی نکلے، سونا نکلے، وہ آپ کا ہے، آپ کی قسمت ہے، آپ لے لو۔ اب لینے والا کہتا ہے میں نہیں لیتا، میں نے زمین خریدی ہے۔ بیچنے والا کہتا میں نے زمین بیچ دی، جو کچھ ہے میں نے وہ بھی بیچ دیا۔ کیا اخلاص تھا ان لوگوں میں، کیا ان لوگوں میں دین کی محبت اور قدردانی تھی اور حرام سے بچنا تھا۔ آج تو ہم اسلحے کے زور پہ دوسرے کا مال لیتے ہیں، مال نہیں دیتا تو فوراً ہی چند روپوں کی خاطر، موبائل کی خاطر، 1000 روپے کی خاطر گولی مار دیتے ہیں۔ آج کے ایمان تو ایسا کمزور ہے،
اور اس وقت کا ایمان کیسا طاقتور ہے، سونے کا مٹکا واپس کر رہا ہے، اور بیچنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں قبول نہیں کر رہا۔ آج تو ہم دوسروں کی زمینوں کو غصب کرتے ہیں، مکان بیچ کر خود فائل بنا دیتے ہیں، زمینیں فروخت کر کے خود زمینوں پہ قبضہ کرا دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کے کاغذات 2 نمبر کے بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کائنات میں کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن کائنات کا بنانے والے خدا پر موت تو نہیں آئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ تو زندہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے اونگ سے پاک ہے، وہ دیکھ رہا ہے کائنات میں انسان کیا کر رہا ہے، اور وہ ظالم کو تو فوراً سزا دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ بڑا قدردان ہے، انسان کی زندگی کا جو عمل ہوتا ہے رب العالمین اسے بہترین بدلہ عطا فرما رہا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ اس لیے ایک بات میں نے عرض کی پوری تقریر میں، انسان جو بھی عبادت کرے، انسان جو بھی عمل کرے صرف اللہ کے لیے، تو سونے کا مٹکا نہ یہ لے رہا ہے نہ وہ لے رہا ہے۔ آخر قاضی کے پاس گئے کہ بھئی کوئی نہیں لے رہا، قاضی نے فیصلہ کیا تمہارے گھر میں کوئی لڑکا ہے، کہا جی موجود ہے، کہا بالغ ہے، کہاں ہے؟ دوسرے سے کہا تیری کوئی بچی بالغ ہے، کہا موجود ہے۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا اس لڑکا لڑکی کا نکاح کرا دیتے ہیں، یہ جتنا سونا ہے ان دونوں کو دے دیتے ہیں، چونکہ ایک کا بیٹا ہے دوسرے کی بیٹی ہے، وہ راضی ہو گئے، ان کا نکاح ہو گیا، اور وہ سونے کا مٹکا انہیں دے دیا گیا، انہوں نے اپنے مہر میں لگایا، جو بچ گیا ان بچوں نے بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ جب ماں باپ میں اخلاص ہوتا ہے نا تو اولاد میں بھی اخلاص ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دیکھو کہیں اولاد نافرمان ہے تو سمجھنا کہیں ماں باپ کی زندگی میں کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، کہیں رزق حرام کا کھلایا ہوگا، کسی کے مال پہ غصب کیا ہوگا، رب کی نافرمانی کی ہوگی۔ والدین کا دیکھنا ہو اولاد کو دیکھ لے، اولاد سے پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کتنے عبادت گزار ہیں، کتنی ان کی زندگی میں صوم و صلات ہیں، کتنا اللہ اور بندوں کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، ان کی طرز زندگی کیسی گزر رہی ہے، اولاد سے گھر والوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اخلاص بڑا وزنی عمل ہے، اس لیے انسان جو عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی ذات پر توکل ہو، تو اللہ بڑا قدردان ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔